محترم ناظرین کرام، السلام علیکم۔ ناظرین، ہندو اپنے مردوں کو کیوں جلاتے ہیں؟ مرنے کے بعد جلائے جانے کے لیے ہندوؤں کی پسندیدہ جگہ کون سی ہے؟ ہندو مرنے والوں کی راکھ گنگا میں ہی کیوں بہاتے ہیں؟ اور ہندو دھرم میں کن لوگوں کو دفنایا جاتا ہے اور کن کو جلایا جاتا ہے؟ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع یہی ہوگا اور آپ نے ہماری ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ اور آج ہم آپ کو ہندوؤں کی آخری رسومات کے بارے میں چند دلچسپ حقائق بتائیں گے۔ ناظرین، ہندو مذہب میں مرنے کے بعد آخری رسومات کے متعلق حقائق۔ ہندو مذہب کے عقیدہ میں مکتی یعنی اخروی نجات کا کنسیپٹ ہے، جس کے تحت اگر انسان مرنے کے بعد اس کا جسم جن عناصر سے بنا ہے وہ اگر اپنی اصلیت کو واپس نہ لوٹے تو وہ مکتی یعنی ابدی سکون نہیں پا سکتا اور اس کی روح ہندو مذہب کے عقیدے کے مطابق اس دنیا میں بھٹکتی رہتی ہے۔ ناظرین، ہندو مذہب کے عقیدے کے تحت انسانی جسم 5 چیزوں سے مل کر بنا ہے۔ ہمارے مطابق نہیں، ہندوازم کی بات کر رہی ہوں۔ مٹی، پانی، آگ، ہوا اور آکاش یعنی آسمان۔ اور ہندو مذہب کے مطابق انسانی جسم کو ان 5 چیزوں سے بنا کر دنیا میں بھیجا گیا ہے، مگر جب انسان کی موت واقع ہوتی ہے تب ان چیزوں کو اپنی اصلیت کی طرف لوٹنا پڑتا ہے۔ اس لیے ہندو عقیدے میں مردے کو اس لیے جلایا جاتا ہے کیونکہ مرنے کے بعد انسان کی روح آکاش یعنی آسمان کی طرف لوٹ جاتی ہے، جبکہ مردے کو جلانے سے اس کے جسم کے باقی 4 عناصر میں سے آگ جلنے کے باعث آگ سے، دھواں ہوا سے اور راکھ کا کچھ حصہ مٹی میں مل جاتا ہے اور بعد میں جلی ہوئی ہڈیوں کو پانی میں بہا دیا جاتا ہے۔ ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق جب بھی کسی انسان کے مرنے کے بعد اسے جلایا جاتا ہے تو بچی ہوئی ہڈیوں کا وزن اتنا ہوتا ہے جتنا پیدائش کے وقت اس کے جسم کا وزن ہوتا ہے۔ ناظرین، انتم سنسکار کا آپ نے نام سنا ہوگا۔ انتم سنسکار یا اگنی سنسکار کے علاوہ ہندو دھرم کے عقیدے کے مطابق مردے کو بہتے دریا میں بہا دیا جاتا ہے۔ ہندو مذہب میں بھارت کا شہر وارانسی بہت مقدس خیال کیا جاتا ہے۔ یہ شہر دریائے گنگا کے بالکل کنارے آباد ہے، جو بذات خود ہندوؤں کے نزدیک مقدس دریا کی حیثیت رکھتا ہے۔ چونکہ وارانسی شہر اور دریائے گنگا دونوں ہندوؤں کے نزدیک مقدس ہیں، اس لیے ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنے مردوں کو وہاں گنگا کے کنارے لے جایا جائے اور انہیں وہاں پہ جلایا جائے۔ اور یہاں پہ کئی شمشان گھاٹ بنائے گئے ہیں، جس طرح ہمارے جنازہ گاہ ہوتے ہیں ان کے شمشان گھاٹ ہوتے ہیں۔ یہاں روزانہ اوسطاً 300 مردوں کی چتا کو جلایا جاتا ہے۔ ہندوؤں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ جس شخص کا انتقال وارانسی شہر میں ہو اسے نرک یعنی دوزخ سے نجات مل جاتی ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی کا حرم شریف میں، سعودی عرب میں، مکہ شریف میں یا مدینہ شریف میں انتقال ہو جاتا ہے اور جنت البقیع میں اس کو دفن کیا جائے تو اسے دوزخ سے نجات مل جاتی ہے اور ڈائریکٹ جنت میں جاتا ہے، سیم ان کا یہی کنسیپٹ ہے کہ جس شخص کا انتقال وارانسی شہر میں ہوتا ہے اسے دوزخ سے نجات مل جاتی ہے اور وہ سیدھے سورگ یعنی جنت میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے وہ اپنے قریب المرگ افراد کو جو موت کے بالکل قریب ہوتے ہیں ان کو وارانسی شہر میں لے آتے ہیں اور جہاں ان کے مرنے کا انتظار کرتے ہیں۔ ناظرین، ہندو دھرم میں انتم سنسکار یا اگنی سنسکار ہی وہ طریقہ ہے جس کے بغیر آتما یعنی روح کو مکتی نہیں ملتی۔ ناظرین، بھارتی ریاست اتر پردیش میں واقع اس شہر وارانسی میں مرنے کے بعد یہی گنگا کنارے ان کی چتا جلائی جاتی ہے اور ان کی راکھ وہیں گنگا میں بہا دیتے ہیں۔ اور پیتل کے چھوٹے سے برتن میں اس کی جو آستیاں ہوتی ہیں یعنی ادھ جلی ہڈیاں، اس کو آستیاں کہتے ہیں۔ ادھ جلی ہڈیاں خصوصاً سر اور چہرے کی ہڈیاں ساتھ لے کر واپس چلے جاتے ہیں، جو بعد ازاں مقررہ مدت کے بعد اسی دریائے گنگا میں دوبارہ بہا دی جاتی ہیں۔ جلانے سے قبل مرنے والے شخص کو رنگین کپڑوں میں لپیٹا جاتا ہے اور اسے پھولوں کی مالائیں پہنائی جاتی ہیں اور انہیں جلانے میں عموماً چندن اور سندل کی لکڑی استعمال کی جاتی ہے۔ واضح رہے کہ وارانسی کا یہ شمشان گھاٹ بھارت کا سب سے بڑا شمشان گھاٹ ہے۔ ناظرین، اگرچہ ہندو مذہب میں مردوں کو دفنانے کا کوئی کنسیپٹ موجود نہیں ہے، مگر آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ بعض افراد کو ہندو بھی جلانے کی بجائے دفناتے ہیں، مگر اس کی کچھ شرائط ہیں۔ 2 سال کی عمر سے پہلے انتقال کرنے والے بچوں کو دفنایا جاتا ہے اور وہ افراد جنہیں یہ مقدس جانتے ہیں یعنی پنڈت وغیرہ انہیں ہندو جلاتے نہیں ہیں بلکہ زمین میں دفناتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندو کا یہ کنسپٹ ہے کہ مرنے والوں نے زندگی میں جو بھی گناہ کیے ہوتے ہیں وہ آگ میں جل کر راکھ ہو جاتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں اور اس سے نرک یعنی دوزخ میں ان کے گناہوں کی سزا نہیں ملتی۔ اب چونکہ 2 سال سے پہلے مر جانے والے بچے اور مذہبی شخصیات ہندوؤں کے نزدیک گناہوں سے پاک ہوتی ہیں، اس لیے جلانے کی ضرورت انہیں محسوس نہیں ہوتی بلکہ ان کی سمادھی بنا دی جاتی ہے۔ اب آپ کے ذہن میں آئے گا کہ یہ سمادھی کیا ہوتی ہے؟ سمادھی کے لیے ناظرین آلتی پالتی میڈیٹیشن جس طرح ہم کرتے ہیں اس صورت میں انہیں بٹھایا جاتا ہے اور اسی حالت میں سیدھا ڈائریکٹلی دفنا دیا جاتا ہے۔
اور سمادھی لینے والے کی قبر عام قبروں جیسی لمبی نہیں بنائی جاتی، جس طرح ہم مسلمانوں کی قبر تقریباً 6-7 فٹ لمبی بنائی جاتی ہے۔ ان کی قبر اس طرح نہیں بنائی جاتی بلکہ چوکور بنائی جاتی ہے اور قبر کے اوپر ایک چھوٹا سا گنبد نما بنا دیا جاتا ہے۔ بڑے مجرموں اور خودکشی کرنے والوں کو بھی جلانے کی بجائے دفنایا جاتا ہے، کیونکہ ہندو عقیدے کے مطابق ان کے گناہ اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ وہ آگ میں جلانے سے بھی ختم نہیں ہوتے۔ چتا جلاتے وقت یہ مرنے والے شخص کے پاؤں جنوب کی سمت میں رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ موت کے دیوتا یاما کی سلطنت جنوب میں واقع ہے، جبکہ مرنے والے کا سر شمال کی طرف اس لیے رکھا جاتا ہے کیونکہ دولت کے دیوتا کوپیرا کی سلطنت شمال میں واقع ہے۔ مرنے والوں کو آگ میں جلانے کا مقصد اسے آگ کے دیوتا کے حوالے کرنا ہوتا ہے تاکہ اس کے گناہ جلا کر ان کو ختم کر دیا جائے۔ ناظرین، ہندوؤں کے عقیدے میں جہاں مردے کو جلائے جانے کی یہ وجہ بیان کی جاتی ہے کہ انہیں گناہوں سے نجات ملتی ہے، وہیں ایک اور حیرت انگیز وجہ یہ بھی ہے کہ ہندو مت کے پیروکاروں کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان کی روح اس کے جسم کے ارد گرد گھومتی رہتی ہے، کیونکہ ایک طویل عرصہ روح نے جسم کے ساتھ گزارا ہوتا ہے، اس لیے اسے جسم کے ساتھ ایک خاص نسبت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ اسے چھوڑنا نہیں چاہتی۔ لہٰذا جب جسم کو پوری طرح آگ میں جلا کر ختم کر دیا جاتا ہے تو روح اس انسیت کے جذبے سے مکتی پا جاتی ہے، یعنی آزاد ہو جاتی ہے اور آسمانوں کی طرف پرواز کر جاتی ہے۔ ناظرین، یہ ہندوؤں کے چند عقائد ہیں جو مردوں کے حوالے سے ہیں۔ یہ میں نے اس لیے آپ کے ساتھ شیئر کیے کیونکہ بحیثیت مسلمان علم حاصل کرنا ہر کسی کا فرض ہے، اور ہمیں اپنے عقیدے کے بارے میں بھی علم حاصل کرنا چاہیے، دوسرے مذہبوں کے بارے میں بھی علم حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ پیدائش سے لے کر قبر تک انسان کو علم حاصل کرنا چاہیے۔ یہ ویڈیو صرف میں نے اس لیے آپ کے ساتھ شیئر کی تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو اور آپ اسے پازیٹیو لیں، خدا را نیگیٹو نہ لیجیے گا، تاکہ آپ کو پتا ہو کہ ان کے عقائد کیا ہیں اور ہمارے عقائد کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے، اسلام نے ہمیں بہت زبردست عقیدہ عطا کیا ہے، ہمیں اس پر شکر ادا کرنا چاہیے اور اس پر فخر کرنا چاہیے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔